یہ ایک شخص ہیں بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ انتظار حسین صاحب ہیں. یہ ان کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں، منہ پہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اور ان کی یہ کنڈیشن ہے، ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں. کتنے بندے تھے بھائی جو انہیں چھوڑ کے بھاگے ہیں؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ کو بندے پتہ نہیں کتنے نسل کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کب سے ٹریول کر رہے ہو؟ سر کافی دیر ہو گئی ہے سر. ہاتھ کھولو یار، پانی پلاؤ سر. پانی دے یار، گڈی پانی. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. آج 3 نومبر ہے، اتوار کا دن ہے، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت مطابق دوپہر کے 1:45 ہو چکے ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ میں گزشتہ 24 گھنٹے کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر ہے، جس نے عوام پاکستان کو دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ مقیم ہیں انہیں اسٹیٹ آف شاک میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، وہ ہے سیزنڈ قانون دان، سینئر وکیل عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ایڈوکیٹ انتظار حسین پنجھوتا کی ڈرامائی بازیابی اور اس کے بعد مبینہ پولیس مقابلے کا ڈراپ سین. مختلف لوگ متعدد انداز سے اس کے اوپر کامنٹ کر چکے ہیں، لیکن میں خلیل جبران صاحب کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم کیا جائے، بدترین احترام وہ ہے جو ڈر کے اوپر قائم کیا جائے. اور ہمارے ہاں شاید یہ روایت بن چکی ہے، ہمارے ہاں شاید یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم اس کو نیو نارمل کے طور پر ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ 2 سال کے اندر بارہا یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس پرٹیکولر واقعے کے اندر پہلی ویڈیو بننے سے دوسری ویڈیو کے بننے تک، پہلے سوال پوچھے جانے سے آخری سوال پوچھے جانے تک، اس کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرنے تک، اور پھر اس کی جو ٹائمنگ ہے مختلف لوگ مختلف عدالتوں کے اندر جو بتا رہے تھے، اس سارے کا کراس ڈائسیکشن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ احمقانہ حرکت کے اوپر احمقانہ حرکت کی جاتی رہی ہے، اور کسی کو ذرا برابر اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ خوف تو قائم شاید ہو بھی جائے، لیکن دل میں جو نفرت پیدا ہوگی وہ شاید زندگی بھر نہ ختم ہو یا نسل در نسل نہ ختم ہو. آج میں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائسیکٹ اس لیے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس اسٹیٹ آف فیئر سے، اس ایکسپریشن آف فیئر سے گزر چکا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھوں گا. گزارش، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا. ایک اور گزارش، چینل نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا. واٹس ایپ چینل کا لنک ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیش ٹیگ ہوتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو جا کر کلک کر کے جوائن کر لیں گے. بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ فائر وال کی وجہ سے یوٹیوب کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، تو آپ بآسانی واٹس ایپ چینل کے اندر جا کر اس ویڈیو کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. انتظار حسین پنجھوتا صاحب 8 اکتوبر کو انہیں ابڈکٹ کیا گیا. وہ خود، ان کا خاندان اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح سے انہیں اغوا کیا گیا. اس کے بعد متعدد کورٹس کے اندر بارہا اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ انہیں جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. جس وقت یعنی کل رات اچانک سے انتظار حسین پنجھوتا صاحب اٹک کے قریب حسن ابدال تھانے کے حدود میں بازیاب ہوتے ہیں ڈرامائی طور کے اوپر، اس سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. اور سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر انتظار حسین پنجھوتا صاحب کے حوالے سے خوشخبری آ جائے گی اور وہ ریکور ہو جائیں گے. سب سے پہلا سوال اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کو، انتظار حسین پنجھوتا کی فیملی کو، اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو اس تمام کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو اٹارنی جنرل سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں انتظار حسین پنجھوتا ریکور ہو جائیں گے. اور ریکوری کا سٹائل کیا ہے؟ سٹائل یہ ہے کہ انہیں اٹک پل کے قریب حسن ابدال کے علاقے سے ایک پولیس مقابلے کے دوران بازیاب کیا جاتا ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی ہے. اب 2 اینگلز ہیں سٹوری کے. پہلی سٹوری کا اینگل یہ ہے کہ پولیس مقابلے کا جو واقعہ سٹیج مبینہ طور کے اوپر ہوا ہے، اس میں پولیس والا وہ ویڈیو فلم کرتے ہوئے پہنچ رہا ہے انتظار حسین پنجھوتا صاحب کے پاس. پہلا اینگل یہ ہے کہ وہ پہنچ رہا ہے، اس کے ایکسپریشنز چیک کریں. اس کے ایکسپریشنز کیا ہیں؟ اس کے ایکسپریشن پوسٹ پولیس کانٹیسٹ کے نہیں ہیں، اس کے ایکسپریشن پوسٹ پولیس کے ایونٹ کے نہیں ہیں کسی بھی ڈاکو کے خلاف. یعنی کوئی مبینہ پولیس مقابلہ، الیجڈ پولیس مقابلہ ہو اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فائرنگ دونوں طرف سے ہوئی ہے بہت زوردار قسم کی، تو اس میں جو ویڈیو فلم کرنے والا شخص ہے اس کے آواز کے تاثرات، جس کو صوتی تاثرات کہتے ہیں، جسے ویژول آڈیو ویژول ایفیکٹس کہتے ہیں، وہ ایفیکٹس نظر ہی نہیں آ رہے.
اس میں بڑا آرام سے وہ سکون سے سوال کرتا ہے, ہاں جی آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں انتظار. اچھا جو سامنے ہے, جو سیکنڈ پارٹی ہے, میں سیکنڈ پارٹی کی بات کر رہا ہوں, انتظار حسین پنجوتا صاحب کی, وہ سبجیکٹ ہیں اس وقت, وہ سبجیکٹ اس وقت سٹیٹ آف فیئر کے اندر ہے. میں اس کے سٹیٹ آف فیئر کو پہچان سکتا ہوں. اس کی نظر میں پولیس مقابلہ ہو چکا ہے, اس کی نظر میں وہ زندہ پتہ نہیں کیسے بچ گیا, اس کی نظر میں حالات ایسے ہیں کہ شاید وہ دنیا میں واپس آتا ہی نہیں, اس کی نظر میں زندگی ختم ہو گئی ہے, اس کی نظر میں سانسیں مر چکی ہیں. لیکن دوسرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ فیئر سے باہر اسٹیٹ آف پیس کے اندر ہے, اسٹیٹ آف کوسچن کے اندر ہے, اسٹیٹ آف اتھارٹی کے اندر ہے. اسٹیٹ آف اتھارٹی اور اسٹیٹ آف فیئر کا جب کمپیریٹو انالیسز آپ کرتے ہیں, آپ کو ویڈیو کا پہلا فلا یہاں پر مل جاتا ہے کہ اتنا کوئی احمق بندہ ہے جس کو اتنی سینس نہیں تھی کہ یار آپ نے اگر یہ والا کام کرنا بھی ہے تو کم از کم 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ پبلک دیکھے گی, اس کو کراس ڈائسیکٹ کرے گی. آپ سوال بڑے سکون سے کر رہے ہیں, اگلا فیئر میں بیٹھا ہے. یہ کوئی تھانہ تو تھا نہیں, پولیس مقابلہ مبینہ طور کے اوپر اگر ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے چیز نکل آتی ہے بھائی کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی ہبڑ دبڑ میں ہوتا ہے, تھوڑا بھاگم بھاگی, سانس چڑی ہوئی, الٹے پلٹے الفاظ, اور پھر سوال کیا پوچھتا ہے, آپ کون ہیں؟ سامنے سے جواب آتا ہے میں انتظار. اچھا انتظار حسین, پہلا فلا. آپ کے پاس جو لفظ حسین تھا یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا ہی ہے. ایک طرف آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ نہیں جانتے سامنے والا بندہ یعنی سبجیکٹ کون ہے, یعنی انتظار حسین پنجوتا کون ہے. وہی شخص, آواز سیم ہے, مجھے کریکٹ کیجئے گا, جو ویڈیو اس وقت گاڑی کے باہر فلم کر رہا ہے اور پھر جو تھانے کے اندر سوال جواب کر رہا ہے, سیم آواز ہے. مجھے تو ایسا لگا, اگر کہیں کریکشن ہو تو آپ ضرور کر دیجئے گا. اب ذرا تھانے میں چلے جاتے ہیں, وہی شخص دوبارہ انٹرویو کر رہا ہے, وہی شخص کہتا ہے اچھا آپ انتظار حسین پنجوتا ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اسلام آباد میں. اچھا آپ بزنس کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کہتا ہے میں قانون. اچھا آپ وکیل ہیں؟ اچھا آپ کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ تاوان کے لیے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کوئی پاگل کا بچہ 1 منٹ کے لیے آپ مان لیتے ہیں تاوان کے لیے اٹھایا ہو سکتا ہے یہ ڈرامہ سٹیج ہی تاوان کے تناظر میں کیا گیا ہو مبینہ طور کے اوپر کہ کل کو ہمیں جب جواب دینا ہو تو ایسا ہو. ایک تو اینگل یہ ہو سکتا ہے, دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یقیناً اتنی کوئی طاقتور شخصیات بیٹھی ہوں جن کے آگے وہ چپ ہوں, بے بس ہوں اور ہر سوال کا وہی جواب دیں جو جواب دیا جانا ہو. اگر تاوان کے لیے اٹھایا گیا ہوتا, پہلا سوال تاوان کے لیے اٹھایا گیا ہوتا, سب سے پہلے فیملی کو ٹیلی فون کال آتی کہ بھائی آپ کا یہ بندہ ہم نے اٹھایا, اتنے پیسے چاہیے, آپ بندہ آ کر لے لیں. وہ اس طرح گاڑیوں میں گھماتے نہیں رہتا تاوان, اور اس طرح سے ریکور اس ٹائم پہ نہیں ہوتا جس ٹائم سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اٹارنی جنرل صاحب سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں عدالت کے اندر کہ اگلے 24 گھنٹے میں انتظار حسین پنجوتا صاحب ریکور ہو جائیں گے. پھر تھانے کے اندر جس طرح سے اس چیز کو مینوپلیٹ کرنے کی مبینہ طور کے اوپر کوشش کی گئی جیسے ہم جانتے ہی نہیں یہ بندہ کون ہے. پوری دنیا کے اندر ایک کیس کی آواز گونج رہی تھی, وہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں, وہ ایک معروف قانون دان ہے, سینئر وکیل ہیں. انتظار حسین پنجوتا غائب ہوئے ہیں, کسی کو پتہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے, یعنی پولیس والے کو پتہ نہیں تھا. اور اس وقت پتہ تھا جب وہ گاڑی کے اندر سے ان کو بازیاب کرا رہا تھا اور پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا, ہم آپ کے لیے فرشتے بن کر آئے ہیں. بھائی یہ فرشتے بننے کی جو روش ہے پاکستان کے اندر, وہ ایسے مواقع پہ اوپر ہی کیوں قائم ہوتی ہے جب کوئی بندہ اتنا مظلوم بے دردی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. اب میں ذرا فیئر آف ایکسپریشن کی طرف آتا ہوں. ہمارے ہاں پرابلم پتہ کیا ہے, لوگ اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک ان کے اپنے اوپر چیز بیت نہیں چکی ہوتی. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. جب میں ابڈکٹ ہوا اور میں نے تقریباً 48 گھنٹے تک بروٹل قسم کا ٹارچر جو ہے وہ بیئر کیا, تو اس کے بعد بہت سارے ایسے شرلی یوٹیوبرز, آپ سمجھ گئے ہوں میں کس کی بات کر رہا ہوں گا, شرلی یوٹیوبرز بارہا متعدد یوٹیوب اپنے انٹرویوز کے اندر یہ کلیم کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو, اگر نہیں ہوا تو ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. بھائی آپ کون ہوتے ہو ڈاؤٹ کریٹ کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہے, جس کے اوپر بیتی ہے وہ اپنے منہ سے بتا رہا ہے. کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو اپنے منہ سے بتائے گا کہ مجھے ننگا کر کے مارا گیا. یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر وہ کریج ہو, ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی. بہرحال تو اب آپ کو جا بجا بارہا متعدد کیسز کے اندر بندے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انتظار حسین پنجوتا جیسا نامور وکیل جس نے سر کے بال اپنے جھڑوا لیے وکالت کے اندر, وہ بندہ سٹیٹ آف فیئر اور ایکسپریشن آف فیئر کے اندر بلک بلک کر رو رہا ہے. اب آپ کو آیا یقین کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ I was the first person who was abducted at that moment. آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج آپریشن کے بعد پہلا صحافی تھا جو ابڈکٹ ہوا تھا. اس کے بعد لوگوں نے یہ تانے کسنا شروع کر دیے تھے. میں پھر بھی برداشت کرتا رہا. میرے اپنے دفتر کے اندر موجود لوگ میرے کیبن کے برابر والے کیبن میں بیٹھ کر انٹرویوز دیتے ہوئے بات کر رہے ہوتے تھے. اب یہ تو
آپ جو ہے نا سبجیکٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس کے ساتھ بیتی تو کیا بیتی, انتظار ہو اب میرے خیال میں جو صحافی اس وقت اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بدماشیوں میں ہی چل رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو وکیل اپنے وکیل بھائی کے ساتھ جو سبجیکٹ بن چکا ہے اور فیئر آف ایکسپریشن آف فیئر کے اندر ڈوبا چلا جا رہا ہے, اس کے ساتھ اگر نہیں کھڑے ہوتے تو لخ لعنت ہے آپ کے اوپر یار کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکتے. صحافی اپنی کمیونٹی کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ کا اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, آپ کا بولنے کا پیرا فریم ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, آپ کے انداز اور جذبات کا اظہار کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کمیونٹی تو ایک سے ہی تعلق رکھتے ہو نا. جب پولیس والا پولیس والے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, جب باقی لوگ باقیوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ایک صحافی صحافیوں کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا, اور ایک وکیل وکیل کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا. اب یہاں پر ون مور کوسچن جو کہ بریکٹ کے اندر آتا ہے, نظام انصاف اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ میں تو یہ سوال کر کر کے تھک گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میں مانتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ونگز جو ہے وہ کلپ کر دیے گئے ہیں, سو موٹو کا اختیار ان سے لے لیا گیا, لیکن باقی ججز تو ان کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں جس وقت انتظار حسین پنجھوتا صاحب کی بازیابی ہوئی ہے, یہ بڑا کروشل ٹائم ہے, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بینچ کے سامنے میری نظر میں یہ کوئی پہلا کیس ہوگا. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سیریسلی ریئیکٹ کرنا چاہیے اور سیریسلی اس کو پروپیل کرنے چاہیے اس کیس کو سپریم کورٹ کے اندر. اور پھر یہ جسٹس صاحب کے لیے بھی بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. دیکھیں گزشتہ 2 سال کے اندر تو ہم مستقل بنیادوں کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزی, خواتین کے حقوق کی پامالی, صحافیوں کے رائٹس کی پامالی, یہ سب وٹنس کرتے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ کوئی سوال کر کے پوچھتا بھی نہیں ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, ہم سب نوکریوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں, ہماری سب کی آواز سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم صرف یوٹیوب کے ہو کر رہ گئے ہیں یا ٹویٹر کے ہو کر رہ گئے ہیں, اس کے باوجود سوال کسی نے نہیں کیا. میرے خیال میں دس از دا ہائی ٹائم فار چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, وہ اب اس سارے معاملے کو دیکھیں کہ ایک ملک جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور جس میں ڈیموکریسی ہے, چلے ہائبرڈ ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے, اس ملک کے اندر ٹویٹر یعنی سوشل میڈیا کا جو فورم ہے وہ وی پی این کے اوپر چل رہا ہے, وہ اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. اس ملک میں تقریباً 8 سے 10 مین سٹریم جو صحافی ہیں وہ اس وقت آف ایئر ہیں, اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور اس طرح کے ڈرامے مبینہ طور کے اوپر سٹیج ہوتے ہیں اور لوگوں کو بازیاب کرنے کے 24 گھنٹے پہلے اٹارنی جنرل سرکار کی طرف سے عدلیہ میں بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب من ہم 24 گھنٹے میں موصوف کے حوالے سے خوشخبری دے دیں گے, وہ ریکور ہو جائیں گے. خوشخبریاں دینے والا اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اس خوشخبری سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچانک سے کوئی چیز آئے تو نظر آتا ہے کہ خوشخبری ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں پر دماغ کی حص ہے جو کام کرنا بند کر دیتی ہے, اور آپ وہ کرتے چلے جاتے ہیں جو ایک احمق بے وقوف آدمی بھی نہیں کر سکتا ہوگا. تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے لیے یہ بہت بڑا ہائی ٹائم ہے کہ وہ پبلک آف پاکستان کی تمام تر ایکسپیکٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایٹ لیسٹ کاسمیٹک سو موٹو نہیں تو اس معاملے کو دیکھیں, بغور دیکھیں اور چیک کریں کہ یہ کہاں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. دیکھیں خوف جو ہے نا وہ جب کسی زور زبردستی یا جبر کی صورت میں قائم ہو جائے, خوف 2 منٹ کے لیے قائم ہو بھی جائے گا, لیکن آپ سبجیکٹ کے دل کے اندر سے نفرت یا وہ ایلیمنٹ جس ایلیمنٹ نے اسے خوف میں مبتلا کیا ہے وہ کیسے ختم کریں گے؟ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں, اپنے بڑے عہدیداروں سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے چپے چپے سے پیار ہے, ہم پیٹریوٹ پاکستانی ہیں, ہم سب کے سب. لیکن اگر ہمارے دلوں میں یہ نفرت کا بیج بڑھنا چڑھنا شروع ہو گیا تو کیا یہ نسل در نسل نہیں چلے گا؟ کسی نے اگر اس کی طرف نظر ثانی نہیں کی ہے تو اسے اب یہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات کا رخ اور واقعات کا رخ یہ طے کر رہا ہے کہ حالات مزید سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر متعدد ہمارے صحافی ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک سمی ابراہیم صاحب, عمران ریاض خان صاحب, حامد میر صاحب اور صابر شاکر صاحب, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب, اور اس کے علاوہ طیبہ راجہ, سلم جاوید خان, عالیہ حمزہ ملک, یہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہے ہیں اور کرنا بنتا بھی ہے. لیکن یہ وہ مومنٹ ہے جس نے تمام پاکستانیوں کو اسٹیٹ آف شاک میں مبتلا کر دیا ہے. میں نے اس کو پراپرلی کراس ڈائسیکٹ کرنا تھا, پوسٹ مارٹم کرنا تھا. میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.